نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 14 سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے لے کر 91 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پکا عہد بنی اسرائیل سے لا نہ تعبدون تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے گئے تھے، اب ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو ان سے لیا گیا تھا۔ اللہ نے ان سے احکام دین دیتے وقت پختہ عہد لیا تھا۔ پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً احسان یعنی کرو گے۔ احساناً سے مراد حسن سلوک ہے۔ دوسرا وعدہ ان سے لیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کئی بار اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کئی بار اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ بیان کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ان کی مالی مدد ہو سکتی ہے، والدین کو بہترین مشورہ دیا جا سکتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جن کو والدین نہیں جانتے پر اولاد جانتی ہے، تو ان کی رہنمائی کر دینا، ہر وہ کام جو ان کی بھلائی اور خیر خواہی کا ہو وہ کرنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کی ایک چھوٹی سی لسٹ بتا دی۔ پہلا کام اول وقت میں نماز پڑھنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ اس اعتبار سے کریں کہ کیا ہمارے روزمرہ کے اعمال میں یہ فضیلت والے اعمال شامل ہیں یا نہیں۔ پھر فرمایا وذی القربی، اور رشتہ داروں کے یعنی ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ذی القربی سے مراد تو وہ ہیں کہ جن کا وراثت میں حق ہے۔ ذی القربی میں سب سے پہلے تو
وہ رشتہ دار آتے ہیں جن کا وراثت میں حق ہے. اس کے علاوہ بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ان میں آ سکتے ہیں. ویسے قریبی رشتہ دار ہر وہ رشتہ ہے جس کو آپ اپنے قریب کریں. وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے. پہلا عمل اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پھر نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اور رزق میں ہر طرح کی عطا شامل ہے، اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، یعنی اللہ عمر میں برکت عطا کرے. یہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. تو پھر صلہ رحمی کرنی ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والیتامی، اور یتیموں کے یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ احساناً کا لفظ جو ہے نا، یہ آگے چلتا ہی رہے گا. والیتامی کا جو لفظ ہے یا تا میم سے ہے. یتم کا لفظی معنی ہوتا ہے کٹ جانا. پھر یتیم ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی وہ باپ کی پروٹیکشن سے محروم ہو جائے. ایسا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. تو تم یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا اور درمیانی انگلیوں، یعنی اتنا قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی یعنی حسن سلوک کرو. مسکین ایسا شخص جو بامشکل گزر بسر کرنے والا ہو. مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بامشکل گزر بسر کرنے والا ہو لیکن ملکیت میں کچھ نہ ہو. وہ شخص مسکین ہے جس کے پاس ضرورت زندگی نہ ہونے کے برابر ہو، جو اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے، مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کما کر لا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کمائی آتی ہے وہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا پھرتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے یا ایک یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اسے کافی ہو جائے، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بہترین تعریف مسکین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ لوگوں کے پاس جا جا کے مانگتا نہیں پھرتا کہ ایک لقمہ دے دو، دو لقمے دے دو، ایک کھجور دے دو، دو کھجور دے دو. نہیں، مسکین اس کو نہیں کہتے. مسکین وہ ہے جس کے پاس
اتنا انف پیسہ نہیں ہے کہ اس کے ایکسپینسز کور ہو سکے، اور نہ اس کے بارے میں عام لوگوں کو علم ہوتا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو بھی ضرورت ہے، کہ اس کو بھی صدقہ دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے کھڑے ہو کر سوال نہیں کرتا. جو مساکین ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں کی علامات سے ان کو پہچاننا ہوتا ہے، کبھی بھی چمٹ کے سوال نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے. پھر فرمایا وقولو، اور کہو گے، للناسی، لوگوں سے. اب یہاں پر دیکھیے للناس کا لفظ آیا ہے تمام لوگوں سے، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنے ہوں، پرائے ہوں، سب لوگوں سے. حسنا، خوبصورت بات. اور کہو گے لوگوں سے خوبصورت بات، اچھی بات، بھلی بات. اب یہ اچھی اور بھلی بات کیا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ سب سے اچھے سے ملیں، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معمولی کوئی نہ سمجھے، اس کو حقیر کوئی نہ سمجھے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت روی پر نہیں دیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نرم خو ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص نرمی کرتا ہے اس کو اللہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سخت رویے والے شخص کو اللہ عطا نہیں کرتا. وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے لوگوں سے خوبصورت بات. اس بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم اور درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے. یہ حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں. پہلی بات کیا کہی انہوں نے کہ جو نیکی کا حکم دے یہ بھی کیا ہے؟ اچھی اور بھلی بات ہے. جو برائی سے منع کرے یہ بھی اچھی اور بھلی بات ہے. پھر جو حلم یعنی بردباری اور درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، یہ بھی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے ساتھ ہی مختلف اعضاء مختلف کام کے لیے رکھ دیے. انہی اعضاء میں سب سے اہم عضو زبان ہے. اسی کے ساتھ بہت سی نیکیاں وابستہ ہیں، اور اسی کے ساتھ بہت سا وبال بھی وابستہ ہے. یہ زبان ہی ہے جو آپ کو عرش پر بٹھاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو آپ کو فرش پر گراتی ہے. ہماری زبان سے بہت سی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، جو کسی کا دل دکھا دیتی ہیں، جو غیبت شمار ہوتی ہیں، جو طعنہ بن جاتی ہیں، بعض اوقات کسی کو پیچھے کرنے کا سبب بھی بن جاتی. مثلا ہم کسی سے یہ کہہ دیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو. آپ کو پتا ہے ایسا شخص صرف ان کلمات کی وجہ سے کتنا پیچھے ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات ہم اپنی باتوں سے کسی کو پیچھے کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ بعض الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی نعمتیں اس کی زندگی سے چلی جاتی ہیں. زبان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک و حملۃ عرشک و اشہد من فی السماوات و من فی الارض،
انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک. اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں اور بالخصوص حاملین عرش کو گواہ بناتا ہوں. حاملین عرش وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. جس نے یہ دعا ایک دفعہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے تیسرے حصے کو آگ سے آزاد کر دے گا. جس نے 2 دفعہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے وجود کے 2/3 حصے کو آگ سے آزاد کر دے گا. جس نے 3 دفعہ پڑھی اس کے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دے گا. اسے حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. اب یہ ایک دعا ہے جس کو آپ 1 دفعہ پڑھیں تو 1/3 جسم آزاد ہو جائے گا، 2 دفعہ پڑھیں تو 2/3، اور تیسری دفعہ پڑھ لیں تو پورا جسم آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو دن میں 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورا کا پورا جسم ہم آگ سے آزاد کروا لیتے ہیں. تو زبان کا کتنا بہترین استعمال ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 دفعہ یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بار کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، 10 درجے بلند کرے گا. یہ کلمات اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہوں گے. نیز صبح سے شام تک اس کی حفاظت کریں گے، اور اس دن آدمی کا کوئی عمل اس عمل پر غالب نہیں آ سکے گا. اگر بوقت شام بھی یہ ذکر کیا تو یہی ثواب ملے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. اب آپ دیکھیے کتنی آسان سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے بے شمار اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لینے ہیں الحمدللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس دن یہ کلمہ اسے آفات اور مصائب سے نجات دلائے گا. اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس دن تو آپ سیو ہو گئے کن کن چیزوں سے؟ آفات سے اور مصائب سے. کوئی آفت نازل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں کہا کہ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ اس سے پہلے اگر پڑھا نہیں تھا تو وہ فائدہ بھی نہیں ملا، اب پڑھیں گے تو فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ. پھر ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محلات حاصل کر سکتے ہیں. یعنی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کیا مشکل ہے، ہم تو روز کے محل بنا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لمحات کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں، یعنی اتنی ساری نیکیاں ہیں، اتنی ساری نیکیاں ہیں، اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا. میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں ساری نیکیوں کو کر سکوں. لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرا باندھ لوں، یعنی جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا. یعنی انہوں نے اپنی اس ویکنس کا بھی اظہار کر دیا کہ اگر آپ مجھے زیادہ باتیں بتائیں گے تو پھر میں بھول جاؤں گا، تو مجھے بہت شارٹ سا کوئی عمل چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی یہ یاد رکھو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے.
تو تم بہت سارے اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لو گے۔ اب جہاں زبان کا بہترین استعمال ہم اللہ کے ذکر سے کر سکتے ہیں، وہاں ہم زبان کی آفات پر بھی کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زبان کو آفتوں سے بچا سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ہر کلام کا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، تیری ماں تجھے روئے، یعنی پیار سے ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ جہنم میں اوندھے منہ صرف اپنی زبان کے کانٹے کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، شقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا اور کہا، اے زبان، خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کر کے غنیمت حاصل کر، یعنی اپنی زبان کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اچھی اور بھلی بات کرو تاکہ تمہیں اس کے فائدے نصیب ہوں۔ تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے، یعنی اپنی ہی زبان کو کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہا کر تاکہ تو سلامت رہے اور ندامت ہی نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبد الرحمن، یہ کلمات تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یا کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی سے نہیں سنے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ضرور سنا ہے، ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسے بہقی نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں بھی آتی ہے۔ یعنی جو آخری بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کہ انسان اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان کو یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے کہ چپ رہا کرو، سلامت رہو گی، اور تمہیں ندامت ہوگی نہیں، کیونکہ زیادہ بولتا ہے جب انسان تو پھر وہ مسٹیکس کرتا ہے، اور پھر مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں کہ پھر ندامت کے سوا اور کوئی چیز اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ زبان انسان کا اہم جزو ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ اس زبان کی ایک لغزش آپ کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیتی ہے، اور ایک عمدہ بات آپ کو رفتوں سے یعنی بلندیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ یا آپ کوئی ایک بات کہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی رسوائی ہو جائے، اور کوئی ایک اچھی بھلی بات کہیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو بڑی بلندیاں نصیب ہو جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان موجود چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی اگر کوئی مجھے گارنٹی دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی دو چیزیں ہیں جس سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں کا محتاط استعمال دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کا کلمہ بولتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اس نے اچھی بات کی تھی، بھلی بات کی تھی، لیکن اس کو اتنا ویلیو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ویلیو کر دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یقیناً بندہ اللہ کی ناراضگی والا کلمہ بولتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر وہ اس کے سبب جہنم میں گر جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے کوئی بری بات انسان کہہ جاتا ہے اور اس کو ویلیو نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ اسی لیے زبان کی انہی آفات اور خرابیوں سے حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی حکمت ہے، مگر اس کو کرنے والے تھوڑے ہیں، چپ رہنے والے لوگ کم ہی ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس عمل میں نجات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ دوسری بات، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سما لے، یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلو، زیادہ ٹائم اپنے گھر میں ہی رہو۔ تیسرا، اپنی غلطیوں پر رویا کرو،
اسے ترمذی نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ اس حدیث پر اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جس سے نجات ملے گی۔ پہلی بات کیا تھی؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یعنی کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالنی، کوئی ایکسٹرا بات منہ سے نہیں نکالنی، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر کے اندر رہو، کیونکہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اپنی غلطیوں پر کون روئے گا؟ جو اپنی غلطیوں کو محسوس کرے گا، جس کو اپنی غلطیوں پر ندامت ہوگی، وہی روئے گا نا۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بار اپنی غلطیوں پر پھوٹ پھوٹ کے اللہ کے سامنے روئے ہوں کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، نامہ اعمال میں کیل کی طرح ٹھک گئی ہے، یہ کیسے ہٹے گی؟ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ہم اپنی غلطیوں پر بہت کم روتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا استغفار کرنا کتنا ہے۔ اگر ہم واقعی کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم غلطیاں بھی اتنی کثرت سے کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ روایت ترمذی، مسند احمد اور دارمی میں آتی ہے۔ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یعنی اگر آپ ایک خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو آپ بہت ساری مشکلوں سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی نجات پا جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی سکون میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے۔ یہ بہت سے ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں جب چپ رکھنا اپنے آپ کو مشکل ہوتا ہے، پھر انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور زبان کی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت ابن آدم کے سبھی اعضاء اس کی زبان سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں تو اللہ سے ڈر، ہمارا تعلق وابستگی تجھی سے ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی صبح سویرے کیا کرتے ہیں ہمارے اعضاء، اس حدیث میں پتہ چل گیا۔ روز صبح یہ ہوتا ہے، ہمارے سارے اعضاء زبان کے آگے یوں سمجھ لیجئے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے سارے تعلق، ساری وابستگیاں تجھی سے ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بیکار اور غیر مفید کام میں نہ پڑے۔ دوبارہ سے سنیں اور غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بیکار اور غیر مفید کام میں نہ پڑے۔ قلب اور زبان، یعنی دل اور زبان اور جوارے کہتے ہیں دیگر اعضاء کو لایانی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ یہ انسان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچائے، بیکار اور غیر مفید کاموں میں بالکل نہ پڑے، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے کسی بھی عضو کو لایانی باتوں میں، لایانی باتیں کہتے ہیں فضول باتوں میں پڑھنے نہ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ فضولیات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جس میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ عام ہیں اور لوگ اس پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس کے اچھے استعمال سے ہم آپ کو ہرگز منع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ ان تمام کمیونیکیشنز کے ذرائعوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں، لوگوں سے اپنا رابطہ بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، بنائیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ان کمیونیکیشن کی جو ذرائع ہیں اس میں وقت کا ضیاع کا پرسنٹیج زیادہ ہے، اور وہ جو اسکرول کرتے جاتے ہیں اس میں کتنے لمحے، کتنے منٹس، کتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
تو ہم اس حدیث پر اگر غور و فکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ کریٹو ہو، وہ کام کی چیزیں کرے، خود کو بچائے فضولیات سے، بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مجھے کس چیز سے خوف کھانا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس زبان سے ڈرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری احادیث ہیں جو زبان کی آفات پر ہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں، کثرت سوال، مال کو ضائع کرنے اور والدین کی نافرمانی سے روکتے تھے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں تو پہلی بات جس سے روکا گیا وہ فضول باتیں ہیں، پھر کثرت سوال، یہ بھی کلام ہی کی بے اعتدالی ہے، پھر مال کو ضائع کرنا اور والدین کی نافرمانی، یہ وہ کام ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کو زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ یعنی زبان اور شرمگاہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ زبان کی آفات پر احادیث تھیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے زبان کا درست استعمال نہ کیا تو ہم اس سے جڑی آفتوں میں پڑ جائیں گے۔ جب ہم نرم بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم بات بھی صدقہ ہے۔ آپ ویسے تو کوئی صدقہ نہیں کر پا رہے، لیکن اگر آپ نے کسی سے نرمی سے بات کی ہے تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا۔ اور وہ حدیث جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ پھر فرمایا ہر وہ شخص جو قریب ہو، یعنی لوگوں کے دل کے قریب ہو، نرمی کرنے والا ہو اور آسانی کرنے والا ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں آتی ہے۔ پھر بہت سارے اقوال بھی ملتے ہیں جس سے ہم زبان کا بہترین استعمال سیکھ سکتے ہیں۔ حکیم لقمان کا قول ہے تو بول تو میں بتاؤں کہ تو کیسا ہے۔ یعنی حکیم لقمان کہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جب بات کرتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے تو بول تو میں بتاؤں گا تو کیسا ہے۔ اس لیے اچھا بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی آپ کی زبان کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے کے 3 فوائد ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں ہم سب کو لکھ لینے چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاموش رہنے کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہمت اکٹھی رہتی ہے، یعنی آپ کی انرجیز سیو رہتی ہیں۔ دوسرا، ذکر اور فکر کی عبادت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو لازمی آپ نے یا تو ذکر کرنا ہے یا پھر غور و فکر کرنا ہے۔ تو دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ذکر اور فکر کی عبادت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ، روب قائم ہوتا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی میں ایک روب آتا ہے خاموش رہنے سے۔ آپ اگر کسی شخص کو خاموش بیٹھا دیکھیں تو اس کی شخصیت سے روب جھلکتا ہے نا۔ تو اگر ہم خاموش رہیں گے تو یہ 3 فائدے ہمیں نصیب ہوں گے۔ ہماری ہمتیں اکٹھی رہیں گی، ہماری انرجیز سیو رہیں گی، اور جب انرجیز سیو ہوں گی تو لازمی طور پر ہم اس کو کریٹیو کاموں میں لگائیں گے، اچھے کارآمد کاموں میں لگائیں گے۔ پھر ذکر اور فکر کی عبادت نصیب ہوگی، یا تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں گے یا پھر غور و فکر کریں گے، اور روب بھی قائم ہوگا۔ ایک اور قول ہے، بڑا مشہور قول ہے، انسان کی شخصیت کی پہچان اس کی زبان کے ذریعے
اور ایک عالم اور جاہل کی پہچان بھی زبان کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی شخصیت کی پہچان بھی زبان سے ہے، اور کون عالم ہے کون جاہل ہے یہ بھی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے. پھر ایک اور مشہور قول ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو زبان کی تسکین کے لیے دوزخ کو خریدے. بہت ہی زیادہ بے وقوف ہے وہ شخص جو زبان کی تسکین کے لیے دوزخ کو خرید لے. جب ہم اچھی زبان استعمال کرتے ہیں نا تو جو بھی ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں جواباً اچھا رویہ ملتا ہے، اور اس سے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے. جو جتنا ہمارے قریب ہوتا ہے اس سے تعلقات کو اچھا رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو صبر بھی بہت زیادہ چاہیے. لیکن زبان کا استعمال یقین مانیے اس مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے. کسی بھی انسان کے اصل اخلاق کا پتہ لگانا ہو تو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے کیسے بات کرتا ہے. کسی بھی انسان کے اصل اخلاق کا پتہ چلانا ہو تو کہ جو بھی اس کے انڈر کام کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے خادموں سے اپنے امپلائیز سے کیسے بات کرتا ہے، آپ کو اس کی ریئل پکچر سامنے آ جائے گی.